معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 47 سے 64 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس سورت کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 47 سے 64 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ اس حصے میں منافقین کے ذکر سے شروع کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا حکم مان لیا ہے، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ روح گردانی کر جاتا ہے اور وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، یعنی منافق ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو اس وقت ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی منافقین اپنے فیصلے زیادہ تر یہودیوں سے کروایا کرتے تھے تاکہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان سے اپنے حق میں فیصلہ کرا سکیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کروانا ناممکن تھا۔ اور اگر وہ سچے ہوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے بڑے مطیع ہو کر۔ کیا ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے یا شک رکھتے ہیں یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناانصافی کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ اہل ایمان کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کا فیصلہ کیا جائے تو بس وہ اہل ایمان یہی کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ سن لیا ہے اور مان بھی لیا ہے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانیں اور اللہ سے ڈریں اور پرہیزگاری کریں تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور وہ منافقین ممکنہ حد تک قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، بس مناسب طریقے سے اطاعت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر تم روح گردانی کرتے ہو تو سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو وہ ہے جو ان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی دعوت حق پہنچانے کی صرف ذمہ داری ہے، اور تم پر وہ ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی دعوت حق کو تسلیم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو فلاح پاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ وہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسی خلافت ان سے پہلے ایمان والوں کو عطا کی تھی، اور وہ اللہ ضرور ان کے اس دین کو غلبہ عطا کرے گا جو ان کے لیے اس نے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو ضرور امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو جو اس کے بعد کفر کرے گا تو وہی فاسق ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے، اور ہرگز کافروں کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ زمین میں اللہ کو مجبور کر دیں گے،
اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت نمبر 57 تک تھا۔ اگلا حصہ 58 آیت نمبر 58 سے 64 تک کا ہے۔ یہ اہل ایمان کو اس میں خطاب ہے۔ یہ آخری حصہ ہے اس سورت کا۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت لیا کریں تمہارے غلام اور لونڈیاں اور تمہارے وہ بچے بھی جو ابھی جوانی کو نہ پہنچے ہو، 3 وقتوں میں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، اور جب تم کپڑے اتار دیتے ہو دوپہر کے وقت، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان 3 اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ حرج نہیں کہ بلا اجازت جیسے تم ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت رکھتے ہو آج آیا جایا کریں۔ اسی طرح اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے جوانی کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں جیسے ان سے پہلے بڑے آدمی اجازت لیتے ہیں، یعنی کسی گھر داخل ہو کر یا کسی کمرے میں داخل ہو کر ہوتے وقت اجازت لینی چاہیے۔ بے شک وہ اندر ماں باپ ہوں یا بہن بھائی یا ان کی بیویاں، بہنوں بھائیوں کی بیویاں اور بھائی ہوں، اندر اجازت لے کر جوان جو ہیں انہیں اندر جانا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور بوڑھی گھریلو عورتیں جو اب نکاح کی امیدوار نہ ہوں تو ان پر کچھ حرج نہیں اگر وہ اپنے ذاتی اضافی کپڑے اتار دیا کریں، بشرطے کہ وہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، اور اگر احتیاط ہی کر لیں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اللہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر تنگی ہے، اور نہ کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، اور نہ خود تم پر کوئی تنگی ہے کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ایسے گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ تو جب تم گھروں میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام بھیجا کرو، یہ اللہ کی طرف سے دعا ہے، مبارک بھی اور پاک بھی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اہل ایمان تو وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب وہ کسی اجتماعی کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے والے وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عذر کی وجہ سے اجازت مانگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جس کو چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ خبردار تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسا تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا ہے۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے انہیں جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر وہاں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ان پر کوئی آزمائش آ جائے یا ان کو کوئی دردناک عذاب پکڑ لے۔ سن لو، بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جس حال پر تم ہو، اور اس کو بھی جانتا ہے جس دن یہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے تو وہ بتا دے گا انہیں جو بھی ان کے اعمال ہوں گے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ اس صورت کا مطالعہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کا مطالعہ بھی مکمل ہو رہا ہے۔ اب اس صورت میں ہمیں درس کیا ملتے ہیں ان کا اب تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔
सूरह नूर जिंदगी के कई पहलुओं को उजागर करती है, जिनमें नंबर एक ये है, ये सूरत बताती है कि अल्लाह ही नूर और रहनुमाई अता करने वाला है। ये सूरत इखलाकी कदरों की अहमियत उजागर करती है, जिनमें मजाज में शाइस्तगी, इफ़्फ़त व असमत की हिफाजत और सच्चाई सर फहरिस्त हैं। यह सूरत ख़ानदानी और समाजी रवाबत को अहमियत देती है, जिनमें एक दूसरे की तन्हाई के औकात का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी करार देती है। यह सूरत तोहमत और बोतान तराजी को सख्ती से मना करती है, ईमानदारी और सच्चाई और खुददारी की हौसला अफजाई करती है। यह सूरत हमें बताती है कि हर इंसान ने अपने अमाल का हिसाब देना होगा, और ये भी कि अल्लाह हर इंसान से तवक्को रखता है कि इसकी हाकमियत अल्लाह को मानते हुए इसकी ही सिर्फ ताबेदारी की जाए। यह सूरत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को मानते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की बजावरी का हुक्म देती है, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही हदायत का वाहिद ज़रिया है। यह सूरत अहले ईमान में बामी भाईचारा और इत्तफाक पर बहुत जोर देती है, और एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना भी ये सूरत हमें सिखाती है। इस सूरत में अल्लाह के गफूर और रहीम होने की को भी उजागर किया गया है, और अहले ईमान की अल्लाह से तौबा इस्तगफार की हौसला अफजाई भी की गई है। यह सूरत अहले ईमान की रूहानी नशोनुमा के लिए नमाज, गौर व फिक्र और अमाल साले को ज़रूरी करार देती है। यह सूरत हमें बगैर किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी के अपनी अपनी हदूद में रहते हुए ज़िंदगी गुजारने का दर्स देती है। यह सूरत हमें बामी रवाबत और लेन देन में सच्चाई और शफाफियत का दर्स देती है। यह सूरत औरतों के हकूक़ की न सिर्फ हिफाजत करती है, बल्कि इनकी इज़्ज़त नफ्स और इफ़्फ़त व असमत की हिफाजत का भी हुक्म देती है। यह सूरत शहादत की अहमियत को उजागर करती है, और साथ ही इल्ज़ामात और तनाज़ात के हल का तरीका भी बताती है। अलगरज यह सूरत इंसान की तमाम इखलाकी, समाजी और माशरती अच्छाइयों के लिए एक कसवटी का काम करती है, क्योंकि इस सूरत में अहले ईमान के लिए ज़िंदगी की सच्चाई और समाजी रवादारी के कीमती रहनुमा असूल मौजूद हैं। तो ये इसका मुख्तसर जायज़ा था। यही हमें ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में अल्लाह करे ये पैदा हो जाए, ताकि माशरा पुरसकून हो जाए और अमन का गहवारा बन जाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।